ہاں جی ڈار صاحب کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ ہیلو السلام علیکم. السلام وعلیکم علیکم. السلام. ہاں جی ہاں جی کیا حال ہے, کیا بات کریں گے؟ بس سر ٹھیک. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اتنا میں سن رہا تھا, بہت عرصے سے میں آپ کو سن رہا تھا. ایک بھائی پاکستان کا تھا جو بھی بات کر رہا تھا اس ڈپریشن سے میں پاکستان سے کیسے نکلوں. قرآن کی ایک آیت ہے, قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو کلیئر کٹ جواب دیتی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ ما کسبت. میں ایک انسان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ جھیل سکے, اس سے آگے بھی تھوڑا سا بھی اس کے اوپر نہیں کچھ ڈال پاتا ہوں. یار یہ کتنی وہ غلط انسان آیت وہ ہے, آیت یہ کیا آیت ہے؟ نا لا ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے مر جاتے ہیں, وہ ساری عمر پاگل ہو جاتے ہیں. یہ کیا اس میں کوئی لاجک نہیں آپ کی اس آیت میں. I'm sorry to say. سر اس میں کیا بوجھ ایک ڈالا, وہ انسان کو مر گئے, اتنی ان کی زندگی انسپریشن. خراب کر دی. لائک یہ کیا مجھے ایک بات بتائیں, ایک 6 ماہ کے بچے کو جب ٹرمینل کینسر ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی برداشت میں ہوتا ہے یا برداشت سے باہر ہوتا ہے؟ ڈیزیز ڈیتھ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, یہ اوپر والے آپ نہیں نہیں تو مجھے مانتے ہو یہ یہ چیزیں اوپر والے یہ کے اس ہاتھ. کی, آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے میرے بھائی. یہ اس کی برداشت میں ہوتا ہے یا اس کی برداشت سے باہر ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اتنے مشکلیں ڈالتا ہے جو بندہ اس کو سوٹ کرتا ہے اس آزمائش کے لیے, اس بندے کے اوپر وہ اتنا ڈال پاتا ہے. نہیں اس تو کو پتہ اللہ ہوتا کو ہے کہ یہ بندہ, اللہ نے آپ کو اوپر کیوں نہیں ڈالا ٹرمینل کینسر, مجھے یہ بتائیں. سر میں اس کے اس لائق نہیں ہوں گا, میں اتنا گناہ گار ہوں گا کہ وہ مجھے اچھا تو چانس مجھے دیتا ہے. بتائیں کہ ایک 6 ماہ کے بچے کو کوئی تھپڑ مارے وہ برداشت کر سکتا ہے یا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کو اگر کوئی آدمی آ کے تھپڑ مارے آپ برداشت کر لیں گے؟ ہاں اگر جینون اینگل میں کوئی انسان کو کوئی تو نصیحت کرے جب گا, کوئی کچھ کرے گا تو آپ برداشت تھپڑ کر سکتے اور 6 ماہ کا بچہ تھپڑ نہیں برداشت کر سکتا, تو ٹرمینل کینسر اللہ اس کو کیوں دے رہا ہے؟ غالب ایک اور چیز یہ اللہ کہ کو یہ اگر پتہ اللہ ہوتا ہے, تکلیف بچا سکتا ہے تو وہ دے کیوں رہا منظور ہے؟ ہوتا ہے نا یہ کہ نہیں, اللہ سے زیادہ پھر یہ ظالم صرف کون ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے فارمولے ہیں ثاقب بھائی, ٹھیک ہے. سبسٹینشن اقرا آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے. جی یہ ڈالیا آپ نے بات کرنی. نہیں آپ کر لیں. میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ زیادہ ظالم کون ہے جو کہ اس کو بلا وجہ ایک مصیبت دے رہا ہے. دیکھیے اگر آپ کے پاس کتا ہے, اگر آپ کے پاس ایک کتا ہے اور اس کتے کو آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ اس سے آپ کریں گے آپ اس کو ماریں گے, تو قصور کس کا ہے؟ اور آپ کو پتا اس نے وہ حرکت کرنی ہے, تو قصور آپ کا ہے, کتے کا نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی جانور رکھا ہوا ایز این ایگزامپل, تو اللہ کا قصور ہے. یہ اللہ کا جو آپ نے کہانی بنائی ہوئی کہ وہ بہت جی وہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے, اس کو بوجھ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ ڈالے تو اس کا مطلب وہ سیڈسٹ ہے, he enjoys it or whatever the feeling he has. اس میں ہو سکتا ہے اس بندے کی اس میں بلائی ہوگی جس بندے کے اوپر وہ ڈالتا ہے یہ بوجھ. اس آیت کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے کیونکہ اس کے اسلام میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے. جو بیماری اس کے اوپر ظاہر کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے, وہ بیماری اس کا ہی اجر ہوتا ہے, اس بندے کا ہی. آپ نے حضرت ایوب کا بھی واقعہ سنا ہوگا, اس کو کیڑے ایوب کے واقعے پہ نہ جائیں, پہلے میں نے آپ کو جو بات کہی تھی نا, ایک سیکنڈ بھائی, 6 ماہ کے بچے کو نہ تو یہ پتا ہوتا ہے کہ آزمائش کیا ہے, نہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے, ثواب کیا ہے. اور 6 ماہ کی عمر میں ہی اگر وہ ٹرمینل کینسر سے مر جاتا ہے نا, تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ اور ثواب کیا اور آزمائش کیا ہے. آزمائش اس کو دی جاتی ہے جو آزمائش کے کانسیپٹ کو سمجھتا ہو, ٹھیک ہے. اس کو آزمائش نہیں آپ دے سکتے جو کہ آزمائش کے کانسیپٹ کو ہی نہیں سمجھتا کہ میری آزمائش ہو رہی ہے. اس لیے جو آپ کا پوائنٹ ہے نا, وہ ایک موٹ پوائنٹ ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک موٹ پوائنٹ ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس پوائنٹ کی, ٹھیک ہے. سبسٹینشل اقرا سر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بات یہ غالب, یہ آیت سورہ بقرہ کی 286 نمبر آیت ہے, ٹھیک ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. آگے بھی اس پر بھی بات ہوگی. آپ کو پتہ غالب پچھلی سٹریم میں کتنا اچھا پوائنٹ ہم لے نے کر کی آئے تھی تھے, بات, کتنا اچھا پوائنٹ لے کر آئے تھے وہ ہمارے کالر جو آئے تھے خیالی پلاؤ کے نام سے. اس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ شاید کو آگے اگر ہم پڑھیں تو اگر آپ کھول لیں تو وہ سامنے آپ کو یہ پتہ لگ جاتا, آگے سامنے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ خالصتاً انسانی کلام ہے, ٹھیک ہے. ذرا اس کو آپ
میں اس کو آپ اسکرین پر آ گئی کیونکہ میں اسکرین دیکھ نہیں رہا آگے ایسا ذرا زوم ان کریں، میں پڑھ دوں. اچھا میں پڑھ دیتا ہوں جو آیت کا جو شروع کا حصہ ہے وہ تو چلے ٹھیک ہوگی بات کہ جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی کہ تکلیف اس کو دیتا ہے سوائے اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اس کی کیپیسٹی کے مطابق. اسی میں آپ آگے پڑھتے جائیں تو آتا ہے الٹیمیٹلی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی اور نہ تو اٹھوا ہم سے اس کو جو ہم میں طاقت نہیں ہے. یعنی اوپر بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ اللہ جو ہے وہ کسی کو اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر لوڈ نہیں ڈالتا، مصیبت میں نہیں ڈالتا. نیچے ہی بات ہو رہی ہے کہ ابھی ہمیں اتنا لوڈ نہ ڈالو جتنا ہم برداشت نہیں کر سکتے. یعنی اسی قرآن کے اندر یہ واپس دعا مانگی جا رہی ہے خدا سے کہ جی نہ اوپر خدا نے یہ کہہ دیا ہے لیکن پھر اسی کلام میں یہ شامل ہے کہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالو. یہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے کہ کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ بھی ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالو. جس طریقے سے آپ کو اگر پتہ بھی ہو کہ اچھا دوسرے نے مجھ پر بوجھ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یار کیا کہتے ہیں کہیں بھول نہ جانا، میرے پر بوجھ نہ ڈالنا. یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں یہ اوپر سے لے کر نیچے تک واضح ہے کہ یہ سراسر اس جو ہے نا انسانی کلام ہے. یہ تو ایک بالکل سیپریٹ ڈسکشن ہے کہ کیا ایسی ہمارے پاس اگزامپلز ہیں کہ نہیں کہ جو 6 ماہ کا جو بچہ تھا جو کہ بیمار ہو کے مر گیا، وہ تو فیل ہو گیا نا، وہ تو بوجھ نہیں برداشت کر سکا اسی لیے مر گیا. ٹھیک ہے، وہ تو بوجھ، یہ تو آپ کے پاس آبویسلی اس کا کاؤنٹر اگزامپل بھی ہے، جو لوگ جو مر گئے تو وہ تو بوجھ نہیں برداشت کر سکے. خیر، کہنے کا مطلب یہ کہ اس آیت کے اندر اگر ہم اتریں سورہ بقرہ کی 286 تو آپ کے سامنے یہ صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی خدا کا کلام تو ہو نہیں سکتا، انسانی رنگ نظر آ رہا ہے کلام میں. تو کیا بات کریں ہم؟ ہاں جی ثاقب صاحب، جی کوئی سر، اور بات کرنا چاہیں گے آپ؟ سر میں اسی آپ نے بولا نا کینسر کی بات، سر میں خود ایک کیموتھراپی ٹیکنیشین ہوں. میں نے کینسر ہم کی ایک بات نہیں بندوں ہو کو رہی سر، آپ نے سوری بات سنیں، آپ نے اس بات کو اس پوائنٹ کو پک اپ کیا ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ کی 286 آیت ہے یہ کیوں سراسر انسانی کلام ہے. جس آیت کو آپ کوٹ کر کے کیس بنانا چاہ رہے ہیں ہم نے اس آیت کی کو انسانی کلام ہونے کے طور پہ ثابت کیا ہے. تو آگے آپ پھر فردر بات نہیں نہ کر سکتے اس آیت کو لے کر. ٹو سم ایکسٹینٹ یہ انسان کو ایک کیلیبر دیتا ہے، ایک وے آف لائف دیتا ہے. مطلب جہاں تک ہم لوگ اس کو سوچتے اس آیت کو، ایک انسان جو بہت ساری مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اس کو غریبی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اس کو یہ بولا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک کیلیبر بڑھ جاتا ہے. اس آیت کی اگر ہم پس منظر کو دیکھیں گے بڑھ جاتا ہے. کیوں نہیں بڑھ جاتا ہے؟ ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جن کو کینسرس ہوتے ہیں، ان کو ہم کیمو تھراپیز دیتے ہیں، پھر ہم جب ان کو مطلب کیمو تھراپیز ہے پیلیٹو ٹریٹمنٹ، اٹ از ناٹ اے کیور. حضرت آپ نے میری بات ہی نہیں سنی، آپ نے میرا پوائنٹ ہی نہیں سنا. 286 جو سورہ بقرہ کی 286 آیت ہم نے ابھی ریویو کی ہے، میں دوبارہ نہیں کرنا چاہوں گا آڈینس کو بور کرنے کے لیے. اس میں شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ انسان کو اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر بوجھ نہیں دیتا. نیچے ہی پھر دوبارہ یہ ہے کہ نیچے ہی کیا کہتے ہیں دوبارہ یہ کہ اے اللہ ہم پر ہماری یعنی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. آپ تو عربی سمجھتے ہیں نا، ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہم سے ایسی چیز نہ اٹھوا ما لا طاقت لنا بھی، اس کو جو کہ ہماری کیپیسٹی سے یا طاقت سے آگے ہے. ٹھیک ہے، طاقت سے. تو یعنی اوپر بات ہو رہی ہے کہ اللہ نہیں، ہاں اللہ کبھی نہیں کرے گا. نیچے ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ بھی ہم سے نہ اٹھوانا. یعنی کنٹراڈکشن ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ اچانک اے ہمارے رب، ربنا آ گیا اور کل بھی نہیں کہا گیا کہ یہ کہو. یہ تو آ ہی انسان کی طرف سے رہا ہے جب ربنا ولا تحملنا کی بات آ رہی ہے. یہیں پر انسانی رنگ نظر آ جاتا ہے. اور یہاں پر آپ کو اوپر سے کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ اگر کل لگ بھی جاتا کہ کہو ربنا، اگر کل نہیں ہے یہاں پر لیکن اگر کہہ دو ربنا، اگر یہ بریکٹ میں ہم مان لیں اگر ایسے ہے تو اوپر خدا کہہ رہا ہے کہ جی میں کبھی نہیں دوں گا کیا کہتے ہیں کیپیسٹی سے بڑھ کر تکلیف، لیکن میرے سے یہ مانگتے رہو کہ میں تمہاری کیپیسٹی سے زیادہ تمہیں تکلیف نہ دوں. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ اگر انسان نے یہ کلام لکھا ہوا ہے نا
تو پھر ایسی ہی بے آئینی ہی اور بجنسی ہی یہ انداز نظر آئے گا. یہ خدا کا کلام ہی نہیں ہو سکتا. 286 کی بات ہو رہی ہے, سورہ بقرہ کی 286 آیت کی. تو میں ذرا ٹیکنیکل ذرا بات کر رہا ہوں, سوری آپ کا, کیونکہ لیکن جب تک آپ اس قرآن کے ٹیکسٹ کو اس طرح ٹیکنیکل انداز سے انالائز نہیں کریں گے تو بات بنتی نہیں ہے نا. وہ سطحی طور پر ہم آگے چل جائیں گے, آیتوں کو کوٹ کرتے رہیں گے, مطلب سمجھ میں آئے گا کچھ نہیں. اور ٹھیک ہے, گولڈن ایج شاید ان کا بھی کوئی پوائنٹ ہے. جی السلام علیکم ایوریون. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ زبردست. اچھا نہیں, میں آئی تھنک سبسٹان صاحب بات کر رہے ہیں بڑی اچھی. میں تو صرف ویسے ہی جو ڈالی بڑے عرصے بعد, تو مجھے یہ پوچھنا تھا ثاقب صاحب سے کہ یہ جو آپ کینسر والی اگزامپل لے کے چل رہے ہیں, ابھی ترکی میں اور شام میں زلزلہ آیا ہے, تقریباً 50,000 ڈیتھس ہو گئی ہیں. ایک ایسٹیمیٹس کے مطابق تقریباً 1 ملین بچے جو ہیں وہ ڈسپلیسڈ ہیں. بچے, صرف ایڈلٹ کا کاؤنٹ نہیں بتا رہا. تو کیا اللہ کو مزہ آتا ہے 1 ملین بچوں کے اوپر ظلم ڈھا کے, جو کہ مسلمان بھی ہیں, نہ وہ کافر ہیں نہ وہ کچھ ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بچے, اور بچے بعد میں اس طرح کا یہ جواب نہیں آنا چاہیے کہ اس کے لیے بہتری ہوتی ہے یا گناہ معاف ہوتا ہے, کیونکہ بچے کا تو گناہ ہے نہیں. یہ تو اسلام میں بڑی کلیئر بات ہے, بچہ تو بے ضرر ہوتا ہے. اس کا کیا قصور ہے؟ اور 1 لاکھ اور 10 لاکھ بچوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو ملبے تلے دبا دیا گیا بیکاز اللہ چاہتا تھا کہ کچھ بڑوں کا ٹیسٹ لے سکے, یا بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ٹرکی نے LGBTQ کی سپورٹ کی ہے, تو کیا اللہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر کسی بڑے نے کوئی ڈیسیجن لیا تو اس کے عوض میں 10 لاکھ بچے نہ قتل کر دوں؟ چلیں ان سے آنسر لیتے ہیں اور اس کے بعد بس آگے چلیں گے. ہاں سر, اگر میں اس پہ بات کروں گا آپ بولو گے یہ کہانیاں سنا رہا ہے, مگر کیا اس تھوڑی بہت بولنی بھی پڑتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ یہ چاہے گا کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جب تھے, انہوں نے ایک بچے کو دیکھا تھا, انہوں نے اس کو مار ڈالا تھا, اس مطلب کے لیے کہ آگے یہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک ایسا وبالی جان بن جائے گا, پھر یہ اس نے جو ایمان حاصل کیا ہے وہ اس کا خطرے میں پڑ جائے گا. اس میں بہت لاجکس نکلتے ہیں. اگر ان آیتوں کو دیکھیں گے نا بڑی کوٹ میں بڑی نزدیک, یعنی قتل تو کیا, تو قتل تو کیا نا. ایک سیکنڈ سوری ڈالی, تو قتل تو کیا نا. کیا آپ کسی شخص کو یہ کہہ کے مار دیتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے چور بنے گا؟ اس طرح تو سارے بچوں کو مار دیں آپ, کہ جی ان میں سے 1000 بچہ مار دیں, قتل کر دیں, کہ جی ان میں سے 100 نے چور بننا تھا تو ہم نے پری ایمپٹیولی مار دیا. تو قتل تو کیا نا اللہ نے. اور خدا کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, خدا کا فیلئر تھا کہ وہ اس بچے کی زندگی کی ٹریجیکٹری چینج نہیں کر سکتا تھا, اس وجہ سے اسے قتل کرنا ہی آخری حربہ رہ گیا تھا. یہ خدا اور کا لکھا بھی, اور سبسٹانشل لکھا بھی, زندگی کی پوری جو ہے سب کچھ لکھ دی گئی ہے نا سب انسانوں کی اسلامک اس میں. تو لکھا بھی خود, پیدا بھی خود کیا, بچہ بھی وہ بھی چھوٹا تھا, پھر قتل بھی کر دیا تاکہ اس کے ماں, اور ریزننگ آپ یہ دے رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو فائدہ ہو. بھائی ان کو تو مار دیا نا, یہ تو پھر تو اللہ سیریل کلر نکلا. اور دوسری بات یہ ذرا یعنی کہ عقیدت کے لینس کو لمحہ بھر کے لیے سائڈ پہ رکھ کر آپ دیکھیں, اگر یہ سٹوری ٹھیک ہے, اول تو یہ سٹوری کی ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اگر تو یہ سٹوری ٹھیک ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ کی حقانیت جو تھی وہ اس صورت میں زیادہ طور پر کھل کر واضح آنی تھی کہ وہ خضر جو ہے وہ موسیٰ کو یہ بتاتا کہ یہ بچہ جو ہے بڑے ہو کر انتہائی نافرمان بچہ بنے گا اور ایک اپنے ماں باپ کے لیے ایک وبال پیدا کرے گا, اور یہ بات وہ مارتا نا, اور یہ بات درست بھی ثابت ہو جاتی تو خدا کی حقانیت کھل کے سامنے آ جاتی. لیکن اگر یہ انسان کہہ رہا ہے, اس بات کو سوچے تو اس نے ود پروبیبلٹی 1 اس بچے کو مارنا تھا صرف اپنی اتھارٹی ثابت کرنے کے لیے کہ میرے پاس خدا کی سچائی کا راستہ ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے, مجھے سچی بات پتہ لگ گئی ہے. وہ اپنی جو کلیم کر رہا ہے نا, جو اپنا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر برا کام کرے گا, اس کو ویریفائی کرنے کا ثبوت مٹا رہا ہے. آپ سمجھے اس بات کو. تو یہ عمل اگر یہ صحیح بھی ہے, تو یہ اگر عمل صحیح بھی ہے تو یہ خالصتاً انسانی عمل ہی لگتا ہے, کیونکہ اس نے پریڈکشن کر دی ہے ایک, لیکن اپنے پریڈکشن کو ویریفائی ہونے کا موقع ہی نہیں دے رہا. اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ میری پریڈکشن غلط ثابت ہو جائے گی. یہ خاص طور پر یعنی وہ ثبوت مٹا رہا ہے کہ اس کی پریڈکشن کو ویریفائی نہ کیا جا سکے. کبھی آپ اس اینگل سے سوچیں اس پہ, اس واقعے, اگر یہ واقعے کو آپ صحیح مانتے ہیں. کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو بے شک وبال جان بنے, کچھ بھی بنے,
وہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ مر جائے، بے شک وہ ہاں بچہ ہی اس کو مار دے اوپر بڑے، ایگزیکٹلی اس کے والدین سے پوچھ ہی لیتے، وہ کوئی چاہے گا ہی نہیں. Like it's just impossible. نہیں تو کیا چلیں یہ آرگیومنٹ تو تب ہے کہ وہ موسیٰ والے قصے میں کہ چلیں جی ایک بندہ تھا، فرشتے نے آ کے بتایا، یہ بڑی اچھی آپ نے سبسان شاہ بات کی. تو اس ایگزامپل میں کیا ہے، یا جو بھی کلیمٹی آتی ہے، کیا وہ 1 ملین 10 لاکھ بچے سب نے چور بننا تھا بڑے ہو کے؟ اور مارا بھی کیسے کہ ملبے تلے دبا کے، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوگی، کوئی بچے 10 دن تک، وہ 4 دن تک بچے ملے جو جن کو نہ بھوک، مطلب وہ مل گئے، کچھ بچ گئے، وہ سانس رکا ہوگا. کتنی 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 کیا میں کہوں دردناک موت ہے. اور آپ یہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کی اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ جی وہ بڑے ہو کے برے انسان بنتے ہیں. اللہ اس درد کو برداشت کرتا دیکھ رہا ہے، بیٹھا دیکھ رہا ہے. چلیں ان سے ایک لاسٹ ورڈ لیتے ہیں. ثاقب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس اینڈ کریں گے، اس کے بعد ہم نے آگے جانا ہے، ٹائم نہیں ہے. ہاں سر، میں ایک چیز آپ یہ لونڈی کا جو سیکس سلوری ہے، اس کے تھوڑا بہت میں نے یار نیا ٹاپک نہ شروع کریں اس ٹاپک پہ. اگر آپ نے کچھ کہنا تو کہہ دیں. نیا ٹاپک آپ سیٹرڈے کو آئیے گا، میں آپ کو جلدی لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ سیم نیم سے آئیے گا سیٹرڈے کو، میں آپ کو جلدی لے لوں، ٹھیک ہے؟ آج آپ کی باری آئی ہے بہت اینڈ پہ. میں نے 2 اور لوگوں سے بات کرنی ہے اور ہم 5 گھنٹے تک جا چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ سیٹرڈے کو آئیے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ ہاں سر، میں نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی تھی. اس کے پس منظر میں جو بھی میں نے دیکھا کہ مجھے اپنی لائف میں نا بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کیونکہ مجھے ایک کلیبر ملا، مجھے ایک وے آف لائف اس سے ملا. باقی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. مطلب میں اس پاکستانی بندے کے لیے بول رہا تھا جو یہ ہاں وہ سن لیا تھا آپ نے، بول دیا تھا، ٹھیک ہے؟ چلیں صحیح ہے، نیکسٹ ٹائم آئیے، ٹھیک ہے؟ اوکے، تھینک یو. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.